بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، وہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد جو 6 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ 4 سنتیں، اس کے بعد 2 سنتیں، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ فرض نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نماز مکمل ہو گئی، اور وہ سنتیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ جا کے اپنی دکان میں، دفتر میں یا گھر جا کر پڑھتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ان کو سنت سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ مؤکد سنتیں ہیں۔ 4 رکعت سنت مؤکد، پھر 2 رکعت سنت مؤکد، اور جو چیز مؤکد ہوتی ہے وہ گویا کہ واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے، وضو بھی ہے، فراغت بھی ہے، فرصت بھی ہے، کوئی ایمرجنسی بھی نہیں، کوئی کیجوالٹی نہیں، کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم سنتیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی جمعہ کے دن، کہ جمعہ کے دن تو سنتوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ تو سنتیں جو ہوتی ہیں یہ تو فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو گویا کہ آپ کے جو فرض ہیں وہ غیر کامل ہیں، ناقص ہیں۔ تو فرض کی تکمیل کے لیے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں بالکل جمعہ کی نماز کے بعد یوں مسجد سے نکل کر راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 4 رکعت سنت مؤکد، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکد، اور اس کے بعد چونکہ جمعہ کا دن ہے چاہیے کہ بندہ سورہ کہف کی تلاوت بھی کرے، اگر صبح سے تلاوت نہیں کی، کیونکہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن جو لوگ کریں گے اللہ رب العزت دجال سمیت تمام فتنوں سے دوسرے جمعہ تک حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن جتنی سنتیں ہیں سب پر عمل کریں۔ تو چونکہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا اگرچہ سنت ہے، لیکن ان سنتوں کا ہم اہتمام کریں گے تو واجب کو ادا کرنے کی توفیق ملے گی، اور واجب کا اہتمام کریں گے تو فرض ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ لہٰذا ہمیں مستحبات تک بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگر مستحبات پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، آداب پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چھا جائے گا کہ ہم سنتیں چھوڑ دیں۔ سنتیں 2 قسم کی ہیں، ایک سنت ہدا ہے اور ایک سنت زوائد کے نام سے علماء کرام منسوب کرتے ہیں اور موسوم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے وہ سنت کو سنت سمجھ کر قطعاً چھوڑنے کے قائل نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قدم قدم پر نصرتیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں ان کے اوپر نازل ہوتی تھی، اللہ کی نصرت ساتھ ہوتی تھی، مدد ساتھ ہوا کرتی تھی، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ آپ سنت ہدا کو تو چھوڑیں، سنت زوائد میں آپ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں۔ ایک صحابی کا نوالہ گرتا ہے، دوسرا صحابی اسے کہتا ہے کہ یہ چونکہ دوسرے ممالک کے امراء ہیں، یہ کیا سمجھیں گے کہ یہ کیسے پسماندہ اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے کہ یہ گرا ہوا نوالہ بھی اٹھا رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا صحابے کے اشارے کو، اس نے کیا جواب دیا؟ واہ صحابہ واہ، سبحان اللہ، جواب دیا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کا سنت طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھے صحابہ۔ آج لوگ پوچھتے ہیں صحابہ اسباب کے
نہ ہونے کے باوجود کامیاب کیوں ہوئے؟ پوری دنیا کے رہبر بن گئے، پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا پر اپنا لوہا منوایا، پوری دنیا پر صحابہ کا رعب تھا۔ وجہ صحابہ فالوورز تھے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فالو کیا کہ جیسا فالو کرنے کا حق ہوتا ہے، اور تابعین اس لیے کہلائے کہ تابعین نے صحابہ کو فالو کیا، اور تبع تابعین اس لیے کہلائے کہ تبع تابعین نے صحابہ کے تابعین کو جو ہے نا ان کا اتباع کیا۔ تو بھائی ہم صحابہ کا اتباع کریں گے۔ صحابہ نے سنت کو ہر صورت زندہ کرنے کی کوشش کی، سنت کو سنت سمجھ کر ترک کرنا صحابہ کے اندر یہ چیز مروج نہیں تھی۔ اور ہم لوگ جناب جمعہ کی نماز پڑھ کر فرض سے فارغ ہو کر مؤکد سنتیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تو سنت خدا ہے۔ تو بھائی اللہ پاک نے ہمیں اپنا حبیب دیا، اور اس شخص کو محبوب بنانے کا فیصلہ فرمایا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فالوور ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے۔ جو شخص یہ چاہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرا اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم پر قدم رکھ کر چلیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی پچھتائیں گے نہیں، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، زندگی میں سکون ہوگا۔ گھر کے اندر سنت کے طریقوں کو زندہ کرو، دفتروں میں سنت کے طریقوں کو زندہ کرو، کھانے پینے میں سنت کے طریقوں کو زندہ کرو۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، اور یہ ہمارا مشن ہے، اس امت محمدیہ کا مشن ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقوں پر چلے، اور قدم قدم پر ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپلائی کرے، وہاں ان طریقوں کو رائج کرے۔ حضور کے طریقوں کو جہاں ہم رواج دیں گے وہاں سکون ہی سکون ہوگا، وہاں امن ہی امن ہوگا، وہاں محبت ہی محبت ہوگی۔ جس گھر میں سنتوں کا ماحول زندہ ہوگا وہ گھر جنت جیسا ماحول پرووائڈ کرے گا۔ جس سوسائٹی میں، جس کمیونٹی میں، جس صوبے میں، جس شہر میں، جس اسٹیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہوں گے، وہ اسٹیٹ، وہ کمیونٹی، وہ سوسائٹی، وہ صوبہ، وہ شہر، وہاں نور پیدا ہوگا، وہاں لوگوں میں محبت پیدا ہوگی، وہاں الفتوں کو جو ہے وجود ملے گا، وہاں رواداری پیدا ہوگی، وہاں ایک دوسرے پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قدر کرے گا، قدردانی ہوگی، اسلامی اقدار کی قدردانی ہوگی، مسلمان کی قدردانی ہوگی، مسلمان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی، جو کہ اسلام کا اصل مشن ہے کہ مسلمانوں میں محبت پیدا ہو، مسلمان ایک دوسرے کی جان اور مال کے محافظ ہو، مسلمان کا اکرام کرے، مسلمان بھائی چارے کو، اخوت کو زندہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔